جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الخلق واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور اس نے اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی. ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے متعلق ہے کہ جس میں ہم نفس کی اصلاح، اپنے احوال کی اصلاح اور اپنے نفس کی تربیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے اس سلسلے کی آخری اور 13ویں نشست ہے کہ جس کا موضوع تنہائی ہے. یعنی ہم اپنی اصلاح اس وقت تک صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنی تنہائی کو بہتر نہ بنا لیں. تنہائی کو بہتر بنا لینا ایک بہت ہی سادہ سا جملہ ہے. ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی 1-2 گھنٹے کا واعظ بھی کر لیا جائے، لیکن یہ ہے کہ آپ لفظ تنہائی کو جیسے جیسے سوچیں گے تو آپ کے اوپر اس کے معنی کھلتے چلے جائیں گے کہ تنہائی کو بہتر بنانے سے مراد کیا ہے. یعنی آپ کی تنہائی ایسے ہو جائے کہ تنہائی میں اللہ کا ڈر اور خوف شامل ہو. مجلس میں تو ہم میں سے ہر شخص یا ہر شخص نہ صحیح کہ اس میں مبالغہ ہو جائے گا، لوگوں کی ایک بڑی تعداد مجلس میں اللہ سے ڈرتی ہے. ہم لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے روکے رہتے ہیں، باز رہتے ہیں، حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ لوگ ہمارے اوپر تان کریں گے، یا مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہمارا ایک خاص امیج ہے ہماری نیکی کا، ہمارے تقوی کا، وہ امیج کسی طرح سے خراب نہ ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد، ایک بڑی اکثریت ایسی ہے کہ جو مجلس میں تو نیک ہیں لیکن ان کی تنہائی ویسی نہیں ہے. ان کی تنہائی میں گناہ ہے، ان کی تنہائی میں اللہ کی نافرمانی ہے، ان کی تنہائی میں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ سرکشی اور بغاوت ہے. ایک شخص دنیا کے لیے بہت نیک ہو سکتا ہے لیکن تنہائی میں اللہ کے سامنے کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بند کمرے میں وہ بیٹھا ہے اور اس نے اپنا لیپ ٹاپ، اپنی ٹیبلیٹ، اپنا سمارٹ فون کھولا اور براؤزنگ کرتے کرتے، ویڈیوز دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کسی فوش ویب سائٹ کے اوپر پہنچ گیا اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا. تو تنہائی سے مراد صرف بیڈ روم کی تنہائی نہیں ہے، مطلب تنہائی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اپنے گھر سے نکلے ہیں، اپنے آفس کی طرف آپ نے رخ کیا ہے، اب آدھے پون گھنٹے کی ڈرائیو ہے تو آپ اپنی گاڑی میں تنہا ہیں. اگر آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کر رہے، تو آپ تنہائی کی حالت میں ہیں. اگر آپ مارکیٹ میں بازار گئے ہیں، اکیلے گئے ہیں کچھ خریدنے کے لیے، بھلے آپ مارکیٹ کے درمیان میں ہیں، چوراہے میں سے گزر رہے ہیں، لیکن آپ تنہا ہیں، تنہائی کی حالت میں ہیں. اس تنہائی کی حالت میں کیا کریں؟ اپنے نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نظروں کی خیانت کو جانتے ہیں. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. اے پروردگار، آپ نظروں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، وہ بھی آپ کے علم میں ہے. نظروں کی خیانت کیا ہے؟ اس چیز کو دیکھنا
کہ جس کو دیکھنے سے اللہ نے مجھے منع کیا ہے، چاہے وہ اسکرین پر ہو، چاہے وہ اچانک میرے سامنے آ جائے، چاہے بازار میں میری نظر اس کے اوپر پڑ جائے، تو مجھے اپنی نظر پھیر لینی ہے اور مجھے اس کے اوپر استغفار کرنا ہے. مجھے اسے ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھنا، مجھے اس سے کوئی لذت حاصل نہیں کرنی، مجھے اس سے اپنی کوئی خواہش یا ڈیزائر پوری نہیں کرنی. چاہے میں بھری مجلس میں ہوں، چاہے میں بیڈ روم کے اندر ہوں، چاہے میں بھرے بازار میں ہوں، چاہے میں اپنے گھر میں تنہا اور اکیلا ہوں. تو اپنی تنہائی کو بہتر کرنا. اور تنہائی کس کی بہتر ہوتی ہے؟ یعنی ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنی تنہائی کو بہتر کر لیا؟ تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، اس کے لیے ایک سائن ہے، اس کے لیے ایک علامت ہے. جب آپ وہ سائن، وہ علامت، وہ نشانی اپنے اندر دیکھنا شروع کر دیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کی تنہائی بہتر ہو گئی ہے. اور اگر وہ سائن، اگر وہ علامت آپ اپنے اندر ابھی محسوس نہ کر پا رہے ہوں تو پھر آپ کو اپنی تنہائی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ جب آپ اکیلے ہوں، اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں، اپنے کمرے میں، مسجد میں، جب آپ اکیلے ہوں تو آپ کا دل نماز کی طرف لپکے. یعنی جب آپ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوں اور آپ تنہا ہیں، پورے گھر میں اکیلے ہیں، 1 کنال کا گھر ہے، 10 مرلے کا مکان ہے، 5 مرلے کا اپارٹمنٹ ہے، آپ اپنے گھر میں اکیلے ہیں، آپ اپنے بیڈ روم میں اکیلے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے. بہت سا سامان ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس گناہ کرنے کی بہت ساری اپرچونٹیز ہیں، لیکن آپ کے بیڈ روم کے کونے میں ایک مصلی پڑا ہے. تو جیسے ہی آپ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا دل اس مصلی کی طرف لپک کر جاتا ہے. آپ کا دل کرتا ہے کہ میں مصلی پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں. یعنی اس شخص کی تنہائی بہتر ہے کہ تنہائی میں اس کا عبادت کرنے کو دل کرے. تنہائی کو بہتر بنانے سے مراد یہ ہے کہ تنہائی میں میری، یعنی جب میں اکیلا ہوں تو میری رغبت، میرا میلان، میری نیکی کی خواہش بڑھ جائے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی گناہ کر لیں. بہت سارے شوہر حضرات اپنی بیویوں کے سامنے گناہ کرنے سے جھجکتے ہیں، اور پھر ان کی بیویاں پھر پوچھتی ہیں، سوالات پوچھتی ہیں کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، نامحرم عورتوں سے چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، میسنجر کے اوپر بیٹھ کے، واٹس ایپ پہ، موبائل کے اوپر. تو ہمارے ہاں مذہبی ایکٹیویٹی، ریلیجس ایکٹیویٹی بہت بڑھ چکی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ساری ریلیجس ایکٹیویٹی جو ہمیں نظر آتی ہے یہ مجلس کی ایکٹیویٹی ہے. کہ مجلس میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ٹوپی پہن کے، تسبیح پکڑ کے، کسی درس قرآن کے اندر شامل ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کو فرشتے معلوم ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن تنہائی میں ہم میں سے اکثر جو ہے وہ شیطان بن جاتے ہیں. تو جب تک ہماری تنہائی بہتر نہیں ہوگی اس وقت تک ہماری پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی، اس وقت تک ہمارے نفس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس وقت تک ہماری تربیت نہیں ہو سکتی. تنہائی اس شخص کی بہتر ہے کہ جس کو تنہائی میں گناہ کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے. یعنی تنہائی میں اس نے کوئی فلم دیکھنی ہے، کوئی مووی دیکھنی ہے تو اسے اپنے نفس سے لڑنا پڑے. اب فلم دیکھنے کی یا مووی دیکھنے کی رغبت ہر شخص کے اندر ہوتی ہے تنہائی کی حالت میں. تو جس میں یہ رغبت موجود ہے اس کی تنہائی اچھی نہیں ہے، اور جس میں یہ رغبت نہیں ہے، جس کے اندر تنہائی میں مصلی کے اوپر کھڑا ہونے کی رغبت ہے، اللہ سے باتیں کرنے کی رغبت ہے، اس کی تنہائی اچھی ہو چکی ہے. اور جس کی تنہائی اچھی ہو گئی اس کی مجلس تو اچھی ہوگی ہی ہوگی، اس کا خدا کے ساتھ تعلق بھی اچھا ہوگا، اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق بھی اچھا ہوگا.
تو ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تھوڑا سا ٹیکسٹ میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں، یہ بہت اہم ہے، خاص طور پہ آج جس لائف سٹائل کے ہم عادی ہو چکے ہیں، آج جس طرز زندگی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں تنہائی کے گناہ بہت بڑھ چکے ہیں، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بہت وعید ہے کہ جن کی مجلس تو بہت اچھی ہے، بہت نیکی والی، کہ لوگ ان کو فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن تنہائی ان کی بہت بدترین ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسی قوم کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ عز و جل ان تمام نیکیوں کو گرد و غبار کر کے اڑا دیں گے، ٹھوکر مار کے ان کو پھینک دیا جائے گا، ان کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہی بیان فرمائی، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، انہم اخوانکم، تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، ومن جلدتکم، تمہارے جیسے چمڑے، تمہاری جیسی شکل و صورت والے، داڑھی رکھی ہوئی، امامہ پہنا ہوا، شلوار ٹخنوں سے اوپر، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی، ایک ہاتھ میں مصحف یا پاکٹ کے اندر مصحف، مسواک رکھی ہوئی، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، راتوں کو کھڑے ہوں گے، تہجد بھی پڑھا کریں گے، قیام اللیل بھی کریں گے رمضان کے اندر، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَقَهُوا، لیکن جب تنہائی میں ہوں گے اور اگر ان کو گناہ کی اپرچونٹی مل جائے گی، گناہ کرنے کا موقع مل جائے گا، تو پیچھے نہیں رہیں گے، گناہ کر گزریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر تہامہ پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئیں گے تو اللہ عز و جل ان کی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اپنی تنہائی کو بہتر بنا لینا بہت ضروری ہے آخرت میں کامیابی کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے۔ لیکن تنہائی کو بہتر بنانے سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ انسان حقوق العباد سے غافل ہو جائے، یعنی تنہائی میں انسان کی رغبت مصلی کی طرف تو ہونی چاہیے، اللہ سے لو لگانے کی طرف تو ہونی چاہیے، گناہ کی سوچ بھی اس کو نہ آئے، یہ تو ہونا چاہیے، لیکن تنہائی میں انسان کی اتنی زیادہ رغبت ہو جائے یا عبادت میں انسان اتنا زیادہ محو ہو جائے کہ لوگوں کے حقوق سے غافل ہو جائے، تو یہ بھی ہمارے دین کا مطالبہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے اور عورتیں بھی آ جاتی تھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جیسے آج بھی حرمین میں عورتوں کے لیے علیحدہ سے جگہ مختص کی جاتی ہے، حرم مکی میں بھی، حرم مدنی میں بھی، کہ وہاں آ کے جو ہے وہ نماز پڑھتی ہیں، نماز ادا کرتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسجد نبوی میں عورتیں خاص طور پہ 2 نمازیں، عشاء کی اور فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھتی تھی، اور کچھ اپنے چھوٹے بچے بھی لے آتی تھی، شیر خوار دودھ پیتے بچے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں، لیکن پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز سن لی تو اپنی نماز مختصر کر دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل کر رہا ہوتا تھا کہ میں اپنی نماز کو لمبا کروں، یعنی مجھے عبادت میں کیفیت اور لذت محسوس ہو رہی ہوتی تھی، لیکن جب بچے کی رونی کی آواز سنتا تھا تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا تھا۔ کس لیے؟ تاکہ بچے کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی اپنی تنہائی کو اس قدر بہتر بنا لینا ضروری ہے کہ میرا دل جب میں تنہا ہوں عبادت کی طرف لپکے، مصلی مجھے اس طرح سے کھینچے اپنی طرف جیسے مقناطیس، جیسے میگنیٹ جو ہے وہ لوہے کو کھینچتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی دنیاوی تقاضا ہے، اگر بچہ رو رہا ہے، ماں سے نہیں سنبھل رہا، تو اس وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے یا سجدے کی لذت سے بہتر ہے کہ اپنے بچے کو کچھ وقت دے اور اس کو چپ کرائے۔ اگر مجھے کوئی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اگر میں خود سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، مجھے اس میں کوئی خاص حظ حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر میرا بچہ جو ہے وہ قرآن مجید ناظرہ پڑھ رہا ہے یا اس نے ابھی حفظ شروع کیا ہے،
اور میں اس کو سبق یاد کرواتا ہوں. اب بچہ تو ظاہری بات ہے بچہ ہے, اس کو سبق یاد کروانے میں وہ کیفیت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ تو ممکن ہے کہ میں خود سے قرآن مجید پڑھ رہا ہوں اور میرے اوپر کیفیت طاری ہو کہ قرآن مجید مجھے سمجھ آ رہا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں, تو میں کہوں بڑا نیکی کا کام کر لیا. لیکن یہ ہے کہ اگر بچے کو میں حفظ کروا رہا ہوں, اس کو یاد کروا رہا ہوں, اسے یاد نہیں ہو رہا, تو مجھے اس کے اوپر غصہ ہی آئے گا. مجھے کون سی عبادت کی کیفیت حاصل ہوگی؟ نہیں حاصل ہوگی. لیکن اس کے باوجود انفرادی تلاوت سے زیادہ بہتر ہے, چاہے اس میں کتنی ہی لذت اور کیفیات حاصل ہو رہی ہوں, اس سے بہتر ہے, اس سے زیادہ ثواب کا کام یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں, اس کو سبق یاد کرواؤں, چاہے اس پڑھانے کی عبادت میں, اس حفظ کروانے کی عبادت میں مجھے وہ کیفیات حاصل نہ ہو رہی ہوں. تو ایک طرف تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی تنہائی کو بہتر بنائیں, لیکن اپنی تنہائی میں اتنا زیادہ محو ہو جانا کہ خلق خدا سے انسان غافل ہو جائے, کوئی رہبانیت کی صورت اختیار کر لے, تو اس سے بھی ہمارے دین نے منع کیا ہے. ہمارے ہاں کہ ایک عالم دین, ایک بہت بڑے عالم دین, ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. اب وہ عالم دین جن سے وہ ملنے کے لیے گئے تھے تو وہ رمضان میں بہت عبادت کرتے تھے, بہت عبادت گزار تھے. تو یہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں کوئی تقریباً وہاں ان کے ہاں کوئی 10-12 روز تک رمضان میں ٹھہرا رہا ان کے مہمان خانے میں کہ ان سے ملاقات کا وقت مل جائے. تو جب معلوم کریں تو حضرت عبادت میں مصروف ہیں. کوئی 10-12 دن بعد ان سے ملاقات کا تھوڑا سا وقت ملا, تو یہ جو چھوٹے عالم دین تھے انہوں نے ان بڑے عالم دین سے جن سے ملنے کے لیے اس بنیاد پہ کہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں, بڑے اللہ کے متقی اور پرہیزگار ہیں, بڑی دور سے قصد کر کے سفر کر کے آئے تھے, تو یہ چھوٹے عالم دین ان بڑے عالم دین سے کہنے لگے کہ بھائی ہمارے ہاں بھی رمضان آتا ہے لیکن اتنے زور سے نہیں آتا. تو بس یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں رغبت ضرور ہو, لیکن یہ ہے کہ مخلوق خدا کے حقوق سے بھی غافل نہ ہو, ان کے حقوق کو بھی پورا کرتے رہیں. تو اگر ہم اپنی تنہائی کو اس طرح سے بہتر بنا لیتے ہیں کہ تنہائی میں بس دل جو ہے وہ مصلی کی طرف کھینچا چلا جائے, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی اٹریکشن محسوس کرے, باقی اس کے بعد اگر موقع نہ بھی ملے نفل پڑھنے کا, عبادت کرنے کا, ہم اپنے گھر بار میں اپنی بیوی بچوں کا ہاتھ بٹانے میں مصروف رہیں یا مخلوق خدا کے لیے کوئی ویلفیئر کا کام کرنے میں مصروف رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بس دل اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے, اسی کو یکسو کہتے ہیں. مطلب یکسوئی اسی کا نام ہے کہ دل اس طرف متوجہ رہے, سوچ اس طرف متوجہ رہے, چاہے اس کے لیے کچھ کرنے کا موقع نہ بھی ملے. اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت قرآن مجید میں بار بار بیان ہوئی ہے کہ وہ حنیف تھے, یکسو تھے. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت میں ہماری تنہائی کا بہت بڑا کردار ہے. اگر ہم اپنی تنہائی کو بہتر نہیں بنا پاتے تو مجلس کو ہم کتنا ہی بہتر کیوں نہ کر لیں, ہماری جو تربیت ہوگی یا ہماری جو پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی وہ صرف ظاہری اعتبار سے ہوگی, ہمارا باطن اندر سے ویسے کا ویسا ہی رہے گا. جو مثال حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوئی تھی شروع میں کہ انہوں نے یہود کے علماء پہ تنقید کی کہ تمہاری مثال سنگ مرمر کے قبروں کی سی ہے, باہر سے خوبصورت ہیں, یعنی مجلسیں تمہاری نیکیوں سے آباد ہیں اور تنہائی تمہاری غلاظتوں کے ساتھ, نجاستوں کے ساتھ, اللہ کی نافرمانی اور سرکشیوں کے ساتھ. تو یہ ہماری اس سلسلے کی آخری نشست تھی کہ ہمارا جو پروگرام اصلاح نفس یا تزکیہ نفس یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھا, تو اس بارے میں اگر آپ کچھ مزید مطالعہ کرنا چاہیں یا اسٹڈی کرنا چاہیں تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید خود تربیت کی بہت بڑی کتاب ہے, بس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں تو آپ کی تربیت ہوتی چلی جائے گی. اور دوسرا یہ کہ احادیث کے اندر خاص طور پہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جیسا کہ ریاض الصالحین کہ جس میں صرف انہی احادیث کو جمع کیا گیا ہے, کمپائل کیا گیا ہے کہ جن کا تعلق انسان کی تربیت سے ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ہے. ان کتابوں کو اپنے مطالعہ میں رکھیں.
پھر امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کی کتب ہیں جن میں سے بعض کے ترجمے ہو چکے. تو ایک خاص کتاب اس موضوع پہ میں نے بھی مرتب کی تھی صالح اور مسلح کے نام سے، جو کہ پبلش ہو چکی ہے مکتبہ اسلامیہ سے. اس کتاب کا بھی اصل میں موضوع یہی ہے. تو یہ اسی کتاب کے کچھ کانٹینٹس تھے جو ایک پروگرام کی صورت میں آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. اگر آپ اس کو ریڈ کرنا چاہیں، اسی کانٹینٹ کو پڑھنا چاہیں اور اسی موضوع سے متعلق مزید احادیث اور قرآنی آیات کا مطالعہ کرنا چاہیں یا اس سے ملتے جلتے موضوعات کو جاننا چاہیں تو اس کے لیے آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صالح بھی بنائے، مسلح بھی بنائے اور اپنے احوال اور اپنے نفس کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله 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 أكبر.